اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 86 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 87 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ، اور ذنون اردو میں کہا جاتا ہے، ذنون عربی میں لکھا ہوا ہے إِذْ ذَهَبَ، جب وہ چل پڑا، مغاضباً غضبناک ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ذنون کو یاد کرو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم ان پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ یہ ذنون جو لفظ ہے اردو میں ذنون یہ لکھا ہوا ہے، اس سے مراد ہے مچھلی والے، اور مچھلی والے سے آپ کو ڈیفینیٹلی آٹومیٹکلی ذہن کہاں جائے گا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف، جو کہ قرآن کریم میں موجود واقعات میں سے فیمس ترین واقعہ ہے۔ اس کی تفصیلات اس رکوع میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ان آیات میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو اہل نینوا کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کا واقعہ کچھ اس طرح سے کہ آپ نے انہیں بہت سمجھایا اور گناہوں سے باز رہنے کی نصیحتیں کی، تبلیغ کی، لیکن ان کی ہٹ درمی جو ہے وہ دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ عرصہ دراز تک جب ان کی تبلیغ اور ارشادات کا اس مخلوق پر، اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا تو آپ ان سے مایوس ہو گئے، اور مایوس کس طرح سے کہ آپ یہ اس طرح سے آپ کو بہت دکھ ہوتا کہ یہ نبی پاک یہ اللہ رب العالمین کی ذات کو نہیں مان رہے، اور یہ اپنے نبیوں کی تکذیب کرنے والوں میں سے ہیں، یہ اپنے انبیاء پاک کی تکذیب کرتے ہیں، اور یہ خدا کو نہیں مانتے، اس کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ تو آپ کا دل غصہ سے بھر گیا اور آپ اذن الہی کے بغیر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اس واقعے کو کچھ اس طرح سے دیکھ لیں۔ آپ کے تعارف کی طرف تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو جب تبلیغ کی دعوت دی، تو اس وقت جب قوم نے دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی، بلکہ وہ اپنے کفر ہی پر قائم رہے، تو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے، اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لیے جائز ہے، کیونکہ اس کا سبب یہ تھا کہ صرف آپ کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ کے لیے آپ کا غضب کرنا ہے، یعنی آپ کا غضب جو تھا وہ اللہ کی ذات کے لیے تھا کہ یہ رب کو نہیں مان رہے، اس لیے آپ غصے میں آئے کہ یہ رب کے احکامات کو بجا نہیں لا رہے، ان کی پیروی نہیں کر رہے، اور کفر اور کافروں کے ساتھ بغض تھا، اس وجہ سے آپ جو ہے وہ یہاں سے، یعنی وہ جگہ جہاں نینوا نامی بستی میں آپ رہتے تھے، تو بغض سے مراد یہاں نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کفر سے نفرت کے سبب اور رب العالمین کی شان میں وہ لوگ جو کلمات ادا کرتے اس سے غضبناک ہو کر حکم الہی کا انتظار نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے، جس کی وجہ سے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا گیا، اور وہاں کئی قسم کی تاریکیاں آپ نے فیس کی۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے نا، اس آیت میں دیکھیے گا کہ اس نے پھر تاریکیوں میں پکارا، فنادا فی الظلماتی، تو ظلمت اندھیری کو کہتے ہیں، اندھیرے کو، تو ظلماتی سے مراد کئی اندھیریاں۔ ٹھیک ہے، تو کئی طریقوں سے کیا مراد ہے؟ دریا کی اپنی، پانی کی گہرائی کی تاریکی، رات کی تاریکی، اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی وغیرہ۔
اس کا واقعہ بھی میں مختصراً عرض کرتی ہوں کہ جس کشتی میں آپ سوار ہوئے نا، دریا، راستے میں دریا تھا جب آپ اس بستی سے نکلنے لگے، تو جس کشتی میں آپ سوار ہوئے، جب کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی، ٹھیک ہے؟ تو جو ملاح ہیں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہا کہ کشتی میں ضرور کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے اور اسی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی ہے۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور اعتراف کیا کہ وہ میں ہی ہوں، چنانچہ آپ کو دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ کشتی میں سواریاں زیادہ تھیں، جب کشتی ڈولنے لگی تو باقی سواریوں کے بچانے کے لیے ایک آدمی کو دریا میں پھینکنا ناگزیر معلوم ہوا، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب ایک قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ قرآن اندازی کی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا کہ اس کو دریا میں پھینکا جائے گا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا ایک دفعہ نام نکلا، یعنی کہ کل 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں دفعہ ہی آپ کا نام نکلا، لہٰذا آپ نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ حکم الہی یہی تھا کہ وہاں ایک بڑی مچھلی منہ کھولے ہوئے کھڑی تھی اور اس مچھلی نے فوراً سے آپ کو نگل لیا اور اپنے پیٹ میں لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے مچھلی، یہ تمہاری خوراک نہیں بلکہ ہم نے تمہارے شکم میں حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا اور قید کر دیا ہے، لہٰذا خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس سے یہ تمہاری خوراک نہیں ہے۔ لہٰذا جب مچھلی نے آپ کو نگل لیا تو اس وقت کی یہ کنڈیشن اس آیت میں بیان ہوئی کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے پیارے مولا کریم کو ان پیارے الفاظ کے ساتھ بلایا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس کی وحدانیت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا، اس کے مالک ہونے کا تہ دل سے اقرار کیا اور کہا کہ رب العالمین، بے شک میں خطا پر تھا، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، تو پاک ہے، تو سبحان ہے، لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے جب یوں التجا کی تو رب العالمین نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس کا ذکر اس آیت میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور رب العالمین فرما رہا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ یہ وہی آیت ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھی کہ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ انہوں نے بھی اپنے رب کو سچے دل سے پکارا، تکلیف کی، غم کی کیفیت میں، رب نے قبول کیا۔ یہاں پھر وہی لیسنز مل رہے ہیں کہ خطا ہو جانا انسان سے پاسبل ہے، لیکن اس پر جمے رہنا، جس طرح آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی لیکن اس پہ آپ جمے نہیں بلکہ رجوع کیا رب العالمین کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے، اور توبہ کی اور رب العالمین نے قبول فرمائی۔ یوں ہی یونس علیہ السلام جو کہ حکم الہی کے بغیر وہاں سے ہجرت کرنے چل دیے اور اپنے لیے اس ہجرت کو جائز سمجھا، ٹھیک ہے، یعنی جانتے بوجھتے نہیں کیا، اچانک ہوا، نہ چاہتے ہوئے ہوا، لیکن اس پر بھی آپ توبہ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم غلطی جانتے بوجھتے کرتے ہیں، اس پر ٹک بھی جاتے ہیں اور اس کو کرنے کے ہمارے پاس 1001 لاجکس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حرام ول آلویز بی حرام، جو چیز منع ہے وہ ہے، ہم اس کو اپنے دلائل سے یا اپنی مجبوریوں کو گنوا کے اپنے لیے جائز نہیں کر سکتے، جو چیز منع ہے وہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان انبیاء کی دیکھیں، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے آپ نے ہجرت کی لیکن اذن الہی کا انتظار نہ کیا اور اپنے لیے اس کو جائز سمجھا، یعنی اپنے نزدیک انہوں نے ٹھیک کیا، لیکن جب رب العالمین کی طرف سے یوں پکڑ ہوئی تو فوراً سے رجوع ہوئے اور کہا رب العالمین معاف فرما دے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ذکر یہ پھر رب العالمین نے فرمایا تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ یعنی یہاں مراد ہے کہ مچھلی نے پھر کنارے پر آ کر آپ کو اگل دیا، اور یہ دعائیہ کلمات بارگاہ الہی میں اتنے مقبول ہوئے کہ اس کو قرآن میں ان کلمات کو مذکور فرما دیا، اور ہمیں احادیث نبوی سے بھی یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ یہ بارگاہ الہی میں کس قدر مقبول ترین کلمات ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعا مانگی تو یہ کلمات کہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لیے دعا مانگے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ایک اور حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تمہیں کوئی غم، کوئی مصیبت لاحق، کوئی پریشانی لاحق ہو تو تم اس سے بارگاہ الہی میں التجا کرو تو اللہ تمہارے لیے تمہاری مشکل آسان فرما دے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ضرور اللہ کا حکم ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا ارشاد فرمائی تھی۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا، جس کو سورہ مریم کی ابتدائی رکوع میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں بھی، یہاں پر بھی پڑھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہترین دعا ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو رب العالمین اولاد عطا کرے تو وہ کس طرح سے دعا مانگے۔ گو جس طرح زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں دعا مانگی تو انہیں یحییٰ کی خوشخبری دی گئی اور وہ دعا قبول ہوئی اولاد کی۔ لہٰذا ان آیات میں ہمیں قبول دعا کے وہ کلمات سکھائے گئے جن سے حصول اولاد کے لیے اگر نیت کی جائے اور یہ کلمات پڑھے جائیں دعا میں بھی اور ایز اے وظیفہ بھی تو ضرور اللہ رب العالمین دعا کو قبول فرمائے گا۔ وزکریا اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا، یعنی اولاد کے قابل۔ آپ کی زوجہ وہ بانجھ تھی اور آپ ضعیف ہو چکے تھے، لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کتنے پیارے الفاظ ہیں نا، کہ جس میں اپنی عاجزی اور رب العالمین کی شان کبریائی دونوں کا ذکر ہوتا ہے، اور کتنے بہترین طریقے سے حضرت زکریا دعا مانگ رہے، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب سے کیا کہا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اکیلے سے مراد یعنی مجھے بے اولاد نہ چھوڑ، ٹھیک ہے، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ پھر رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی، فاستجبنا لہ ووہبنا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجہ، یعنی ان کی زوجہ کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اولاد پیدا کر سکیں، اور ان کی زوجہ کے بطن سے ہی حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوئی۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ وہ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں حضرت زکریا ان کی فیملی کا پڑھا، اور اس کے بعد حضرت مریم کا، یعنی سورہ آل عمران میں عمران کی پوری فیملی کا، حضرت عمران کی، ٹھیک ہے، ذکر پڑھا۔ پھر ہم نے سورہ مریم میں بھی حضرت زکریا کا ذکر پڑھا اور پھر حضرت مریم کا۔ چنانچہ یہاں پر بھی والتی احسنت، اور اس عورت کو یاد کرو جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس سے اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ اسلام تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا حضرت مریم کا، اور اس کے بعد ذکر کیا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، دین ایک ہے، امت ایک ہے، لہٰذا آپس میں باہم جڑ جاؤ، تفرقوں میں نہ پڑو، میں تمہارا ایک اللہ ہوں، فاعبدون، میری عبادت کرو۔ بے شک تم سے پہلی قومیں بھی آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئیں، لہٰذا وہ بھی نابود ہوئیں، چنانچہ ان کی روش پر نہ چلنا۔ جس طرح پہلی قومیں آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئیں، تم بھی آپس میں تفرقہ بازی میں نہ پڑ جانا۔ ہاں، وہ لوگ بھی میری طرف لوٹائے جائیں گے، تم بھی میری طرف لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا اپنے اعمال کو درست رکھو کہ تمام اعمال کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہونا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔